بڑی مہربانی تے سونے تسی کریم ہو، رؤوف الرحیم ہو، تسی تے مہربانی فرما رہے ہو اس امت واسطے، لیکن امت اس چیز کی قدر کرے نہ کرے اس واسطے جناب انی انہاں نوں چھٹی نہ دیو کہ بالکل یہ بے قابو ہو جائے۔ تے جیڑا بندہ بھی یہ ضمانتاں چکدا ہے انہوں سوچنا چاہیے کہ اگے ہی عمل تھوڑا ہے دنیا دے وچ، تے جڑا پورا ہے وہ بھی نہ کتے جاندا رہے ضمانت والا چکو کتے اپنی ضمانت کا ثبوت ہو جائے خدا کے ہاں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم دین مدین پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو پابند کریں، اکسائیں، تعلیم دیں کہ ان کی زندگی عمل کے مطابق ہو۔ آج یہ جو محفل ہے یہ کس کے نام کی محفل ہے؟ حضور غوث اعظم کی۔ یہ تیسری مجلس ہے اور تیسری مجلس کا تیسرا خطاب، اور ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا رحمت الہی اور علم لدنی اور بندہ خاص۔ کیا تھا؟ رحمت الہی، علم لدنی اور بندہ خاص۔ اب اس کا پس منظر آج میں آپ کو بیان کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کر ایک بڑا خوشنما، بڑا دل پذیر واعظ یعنی تقریر کی۔ جب تقریر کی نا تو تقریر کے بعد ایک بندہ کہنے لگا حضرت موسیٰ سے کہ آپ سے بڑھ کے بھی کوئی عالم ہے دنیا میں؟ آپ نے کہا نہیں، مجھ سے بڑھ کے کوئی عالم ہے۔ تو اسی وقت اللہ پاک نے پیغام دے دیا کہ موسیٰ تم سے بڑھ کے ایک عالم ہے جو میرا ولی ہے اور اس کا نام خضر ہے۔ اس کا نام خضر ہے۔ تو تب آپ نے کہا کہ چاہے مجھے ساری زندگی کیوں نہ چلنا پڑے، وہ بندہ اللہ کا خاص بندہ، من عبادنا عبد من عبادنا، اللہ کے خاص بندوں میں سے وہ بندہ ہے خاص، وہ وہاں پر ہے جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں، جہاں پر بحر احمر اور بحر اوقیانوس جو ہے ان کا ملاپ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر گھر سے جب چلے تھے تو مچھلی تیار تھی بالکل کھانے کے لیے، ہاں جی، توشہ لے کے جو چلے تھے، جو ہی اس حدود میں داخل ہوئے نا جہاں وہ اللہ کا بندہ رہائش پذیر تھا یا آرام کر رہا تھا، وہ جو بھونی ہوئی مچھلی تھی وہ بھی زندہ ہو کے سمندر میں تھی۔ یعنی یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں، پھر بتا دوں کہ اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں اگر کوئی مردہ جسم آ جائے تو وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، اور مردہ دل آ جائے تو وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ کہ وہ لالچی نہ ہو۔ ہاں، اپنے اپنے ساؤنڈ غصہ نہ کیجیے گا، ساؤنڈ بڑھائے مولویاں نے اس پنڈ کے وچ، میں تے حیران تقریراں تے ساؤنڈ لیے کرتے ہیں، نال کرایہ بھی وصول ہوندا ہے، نال جناب اپنا سسٹم ہی چلائی جاندے نے، تے بس بلے بلے تے ٹھیک ہے۔ اسی تے صادقہ بات ماننے ہیں، تے مولوی صاحب کو صادقہ بات ہونا ہوگا تے لگ پتہ جائے ہیں۔ ایک باری بھی چکر لگے تے اگلے پروگرام دے وچ کسی نے کوئی خدمت نہ کی، دوجے چکر دے تے ساریاں بکریاں بک جاندیاں تے پھر بھی پٹرول نہیں پورا ہونا۔ ہاں جی، یہ فقیراں دا کام ہے بھائی۔ اینے لوگ بیٹھے نے، پورا پیٹ سوتا پیا، کوئی کبے تے صحیح کسی کو 1 روپیہ بھی طلب کیتا ہے افزانے دے طور تے یا پٹرول یا کوئی ایسی شے، یہ میرے بابیاں دا کرم ہے۔ یہ پیر چراغ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا فیض ہے، میرے بابے دے جتیاں پاکاں دا فیض ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے درد نوکرن کوئی کمی نہیں دس دے، پھر آپ کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ۔ دل چاہے کہ کدی کہ پٹرول ہے بھائی حشمت گھروں نکلی جائے نا جس ٹائم تے جیب کا نہیں پتا ہوتا کہ جیب کی کچھ ہے یا نہیں ہے، بابیاں نو یاد کر کے اللہ کا نام لئی تے سونے بس دیکھو جی میری اوقات جنی ہے میں تو انہوں یاد کر رہا ہوں، میرا معاملہ تے میرے بابے تک ہی ہے، اگوں اللہ جانے اللہ کا رسول جانے تے پیر چراغ علی جانے، میرے تو کوئی پتہ نہیں اس چیز کا، تے انہاں دے دعاواں دا صدقہ، انہاں دی نالین دا صدقہ، یقین کرو اللہ بخدا مینوں نہیں پتا کدھر آتا ہے کدھر جاتا ہے۔ بچہ میرا ڈرائیور ہے، اتنے پوچھ لو اتنے مولوی مینوں کہہ کے تھک جاندے نے کہ نعت پڑھیا کرو، مولوی والا صاحب
وہ میں ایک دن پوچھ لیا، میں کہ کی وجہ کی ہے؟ کہتے جی نعت پڑھ دے نا جس ٹائم بندہ تو پھر ذرا خدمت واہ بندے اٹھ کے کرو لا کہتے ہیں گل تسی دیکھو ذرا ہے نا نیت کیا ہے۔ اور خدا دے بندے میرے دین دا بیڑا غرق کرنے لگے ہو میرا، اور میرا ویسے ہی مطلب بیڑا ہی تباہ ہو جائے گا جی یہ سوچ لیا پیسے دا سوچ کے آئے تو پلے کھ بھی نہیں رہنا۔ اگر پیر سوچ لے کے آ جائے تو پیر دی پیری دا بیڑا غرق ہے، اور اگر مرید گھر وچ پیر آیا ہوئے بجائے دین لین دے کبھی روپیہ 200 مٹھ کے چلاواں تے جان چھڑاواں تو یہ تعلق تے للہیت دا خدا واسطے دا تعلق ہے۔ مولویاں نے جتھے پتہ نہیں کی بنا چھڑیا باجیاں طرح چلتے ہیں، باجے نہیں جی چلتے ہوتے میں سنتا پیسے ایک دن وہ ایویں لگے ریکارڈ ہی چل رہا ہے لمبا سا، ہاں جی کوئی گاؤں چل رہا کی ہے کی نہیں، وہ ٹھیک ہے سنائی جاؤ لیکن وہ خدا کا خوف ہی کھا۔ یہ بھی ذہن چ رکھنا کہ جے علماء خیر دی گل کیتی ہے نا میرے سونے نے تے نال علماء سو دا بھی دسیا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ علماء سو ہر بندہ اپنے اندر دھیان مارے، اپنے اندر غور نہ دیکھو، اپنے گند کھولو اندروں، اپنا تزکیہ کرو، اپنے آپ کو کھولو نا، اپنے آپ کو دیکھو، پتہ نہیں سور تھوڑے اندر بھی نہ نکل آئے میرے اندر بھی نہ نکل آئے، اپنا تزکیہ کرو۔ تے آج جس ہستی دا ذکر اسی کرن بیٹھے ہیں نا یہ ذہن رکھنا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام تو جڑا تزکیہ دا فیض جاری ہویا ہے، تزکیہ نفس دا جڑا فیض جاری ہویا ہے، اور جناب مولا کائنات تو بعد جڑی دنیا چ سب تو بڑی ڈیوٹی لگی ہے جناب سید عبد القادر جیلانی کی سبحان اللہ، حضور غوث پاک کی ڈیوٹی لگی ہے۔ وہ دی وجہ کی ہے دیکھنا پائے گا کہ غوث پاک نے کیڑی والدہ دے بطن چو جنم لیا ہے، دیکھنا پائے گا کہ غوث پاک کس عظیم باپ دے پتر نے، انہاں دا نانکا کیڑا ہے، انہاں دا دادکا کیڑا ہے، انہاں دے چاچے کون نے، انہاں دیا پھوپھیاں کون نے، وہ دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ کہ حضور غوث پاک کی اللہ تعالیٰ ان کی ہستی ہو ہستی ہے بیٹا کہ جن کے نانا جان وقت کے ولی کامل، جن کے والد گرامی وقت کے ولی کامل، جن کی والدہ وقت کی ولیہ کاملہ، جن کے چچا وقت کے فقیہ اور ولی کامل، اور جن کی پھوپھی وقت کی فقیہ اور ولیہ کاملہ، یعنی گھر کا گھر ایسے ہے کہ جیسے ولایت کے انوار و تجلیات کا مرکز بنا ہوا۔ جب ماں باپ ایسے ہو نا تو بیٹے پھر جناب عبد القادر جیسے ہی رہا۔ بے شک میں قبلہ علامہ مولانا آصف ندیم عثمانی صاحب اس بات کو ٹیکل کرتے ہوئے اس کی توثیق کروں گا۔ میں پچھلی دفعہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ داتا صاحب کے نعرے لگانے والوں، خواجہ اجمیری کے ترانے سنانے والوں، غوث پاک کی 11ویں منانے والوں، سارا کچھ کرتے ہو، کبھی یہ بھی تو سوچو کہ غوث پاک کو یہ مقام ملا تو کیسے ملا؟ کبھی یہ سوچا؟ یہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے خاص بندوں میں سے موسیٰ تجھ سے بھی بڑا عالم ہے، کون؟ میرا وہ ولی، میرا وہ ولی۔ اور ولی کی شان بھی اللہ نے بیان کی کہ جب ولی کی حدود میں مردہ جائے تو زندہ ہو جاتا ہے، پلید دل جائے، فسق و فجور والا دل جائے تو وہ بھی تقوی والا ہو جاتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں بھی تو ایسا ہوتا تھا نا، یہ تزکیہ کا فیض ولیوں کے ذریعے جاری کیا، ولیوں کے ذریعے جاری کیا یا نہیں کیا؟ ریس لگی ہوئی ہے، ریس پیروں کی، مولویوں کی، آج کے دور میں پیر ایک دوجے کو سڑ رہے ہیں، پیر بزرگ، پیر کامل صورت ذلہ، یعنی بزرگ جڑا دین کا رستہ دینے والا مرشد ہو، مرشد، شاد نہیں، شد نہیں، شد، ہدایت دینے والا۔ شد وہ ہوتا ہے جو کھونے والا ہوتا ہے، اور شد وہ ہوتا ہے جو بیٹا ہی ترک کر دیتا ہے، ختم شد کر دیتا ہے۔
کیوں ہارون صاحب؟ ایسے ہی ہے نا. اس گاؤں کی مجھے سمجھ نہیں آئی. میں آج اسد اللہ سے پوچھ رہا تھا کہ اسد اللہ اتنا، میرا خیال ہے میں نے کبھی پوری زندگی میں اتنے چکر نہیں لگائے جتنے اس سال میں لگے میرے چکر. تو کیا کوئی فرق لوگوں میں آیا ہے؟ کوئی اصلاح ہوئی ہے؟ تو اسد اللہ روٹی کھا رہا تھا، شاید اس نے کہا پیر جی کہڑے آ رہے لا لگے روٹی دے چج نہ کھان دیو. کہتا ہاں جی ہے جی اثر ہے نال کھائی رہا ہے. وہ میں سمجھ گیا، میں کیا انہیں گل مکا رہے ہیں. اثر مجھے دکھائی دیتا ہے، میری بھی آنکھیں ہیں، اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں. بات کیا ہے؟ اس سے فرق نہیں ہے کہ کوئی آئے یا نہ آئے، سمجھے یا نہ سمجھے. مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، اگر خود ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میرا کام ہے اس کام کو چلاتے رہنا، اس پیغام کو آگے پہنچاتے جانا. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ کا ولی جس کو اللہ کہتا ہے، میں نے اس کو خاص رحمت عطا کی ہے اور خاص علم لدنی عطا کیا ہے. اور جب اللہ اپنے ولی پر عنایت کر کے خاص رحمت کر دے تو پھر جو بھی اس ولی کے ساتھ لگتا ہے وہ اس رحمت کا حقدار بن جاتا ہے. اور علم لدنی کیا ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب نبی کو نہیں ہے، سردار الانبیاء کی بات کرتے ہیں. یہ خضر علیہ السلام کے متعلق اللہ کہہ رہے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ پیچھے بادشاہ آنے والا ہے. ہاں جی، خضر علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ بڑا ہو کے کافر بنے گا، اس کے ماں باپ مومن ہیں، بعد میں جو بھی کفر پہ چلے جائیں گے تو اس کو مار دیا. ہاں، اور پھر اس کے لیے دعا بھی کی. ساری چیزیں اللہ نے بتا دی کہ میرا ولی وہ ہے کہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. میرے ولی کو نہ ماضی کا غم ستا سکتا ہے نہ مستقبل کا خوف ڈرا سکتا ہے. اس کی وجہ کہ ماضی بھی ولی کی نگاہوں سے چھپا نہیں ہوتا اور مستقبل بھی اللہ چھپے نہیں ہوتا. اس کی نگاہ سے پردے ہٹ جاتے ہیں تو مستقبل سے بھی واقف ہو جاتے ہیں. ان کو خوف نہیں ہوتا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں نہ ڈرتے، اس لیے ساری دنیا سے ڈرتے ہیں. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا. اللہ سے ڈرو. جب گناہ کرتے ہو یاد کرو کہ اللہ ہے. ڈاکہ ڈالتے وقت، حق مارتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، کفر توڑتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے اندر بیٹھ کے وعددہ یحسب ان مالہ اخلدا، جب کلہ بیٹھ کے دتیاں لا کے چپ کر کے تھک لالا کے گننے کے لیے وہ یاد کرے گا کہ اللہ ہے، اللہ ہے. اللہ دیکھ رہے سارا کچھ. اللہ وہ دیکھتا ہے جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور پھر اپنے کرم سے وہ اس کو دکھاتا ہے جس پر وہ راضی ہو رہا ہے. اس کی شان پھر یہ کہتا ہے کہ کنت لہ سمعا و بصرا، کہ اس کی شان پھر یہ ہے کہ وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں، وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، وہ بات نہیں کرتا میں بات کرتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، وہ نہیں کرتا میں کرتا ہوں. تو آپ حضور غوث اعظم کے مطلب ایک کتاب بھی لکھا گیا کہ کس طرح کی وہ کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات اولیاء میں اس طرح ہے کہ جیسے انبیاء میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ ایک روایت، یہ 100 کتابوں کا مجموعہ ہے جی. یہاں پہ ایک شاعر نے تو آپ کا وہ لکھا کہ ان باز اللہ سلطان الرجال جاء فی عشق تبفا فی کمال اللہ. یہ پورا 561 ہجری اور 470 کو آمد اور 561 کو جانا، وہ سارا وہ کتے میں انہوں نے پورا کر دیا. یہاں پہ نا ایک بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں کہ صرف آپ کے آنے کے بعد ہی لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ آپ ولی ہیں. آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی بڑے بڑے وقت کے کامل ولی آپ کے آنے کی بشارت دیتے رہے.
خوشخبری سناتے رہے. اب ذرا توجہ فرمائیے گا کہ آپ کے والد گرامی حضرت موسیٰ جن کی دوست رضی اللہ تعالی عنہ بڑے کامل اور بے حد پہنچے ہوئے فقیہ تھے. آپ فرماتے کہ جس رات میرے بیٹے نے دنیا میں آنا تھا نا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لائے. سبحان اللہ. اور اکیلے نہیں آئے، با جماعت آئے ہیں. سبحان اللہ. اکیلے نہیں آئے بلکہ با جماعت آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام بہت سارے آئمہ اور اولیاء اعظام میرے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں. سبحان اللہ. اور حضور علیہ السلام ان کے ساتھ خطاب فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں کہ یا ابا صالحین آتاک اللہ ابنا ان وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی وسیکون لہ شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسول. سبحان کہ اللہ. اے ابو صالح اللہ تمہیں ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ جو ولی ہوگا، جو میرا بیٹا ہے. جس طرح میں اللہ کو محبوب ہوں وہ بیٹا بھی اللہ کو محبوب ہوگا. سبحان اللہ. اور عنقریب اولیاء اور اقطاب میں اس کی وہ شان ہوگی جو انبیاء اور رسل میں محمد مصطفیٰ کی شان ہے. سبحان اللہ. یعنی غوث اعظم درمیانے اولیاء جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے انبیاء. یعنی حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی بشارت ہو سکتی ہے؟ سرکار نے بشارت دی کہ ابو صالح تیرے گھر وہ بیٹا آنے والا ہے کہ جو مجھے بھی محبوب ہے اور اللہ کو بھی محبوب ہے. اور اس کا مقام اولیاء اصفیاء میں وہ ہوگا کہ جس طرح سے اللہ نے مجھے انبیاء اور مرسلین میں مقام عطا فرمایا. اور پھر یہ جو حضور غوث اعظم کا ارشاد تھا یہ بھی آقا کی بشارت تھی. کیا آپ نے فرمایا کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے بیٹے کے متی اور فرما بردار ہوں گے اور ان کی گردنوں پر تمہارے بیٹے کا قدم ہوگا. اور کہتے ہیں کہ جب آپ دنیا میں آئے تو جس طرح سرکار دو عالم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، ویسے جناب غوث اعظم کے دونوں کندھوں کے درمیان آقا کریم کا نالین مقدس آپ کا قدم مبارک چھپا ہوا، نبی محتشم کا قدم مبارک چھپا ہوا. اور پھر جب دنیا میں آئے تو پھر اعلان کیا کہ قدم حاضر ولی اللہ، کہ میرا یہ جو قدم ہے سارے زمانے کے ولیوں کی گردنوں پر ہے. جب یہ پیغام ہوا میں اڑتا ہوا خواجہ اجمیر تک پہنچا نا تو انہوں نے کہا حضور گردن پر ہی نہیں میرے ساروں آنکھوں پر بھی آپ کے قدم ہے. سبحان اللہ. ہر ولی نے اپنی گردن کو جھکا دیا. یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ یہ مقام ملا تو کیسے ملا؟ کیسے ملا؟ ایک ہی بات کافی ہے کہ جب گھر سے نکلے تو والدہ نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا بیٹا. وہ واقعہ یاد ہے نا، وہ گدڑی میں جو دینار سیے ہوئے تھے اور وہ ڈاکوؤں نے مذاق سمجھا، بعد میں نکالے تو صحیح نکلے. تو وہ سردار کہنے لگا کہ تم نے کیوں بتایا، تمہیں ڈر خوف نہیں تھا کہ ہم لوٹ لیں گے؟ آپ نے کہا نہیں مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، بس میری والدہ کا حکم تھا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولا. تو سردار کہتا ہے کہ تم اپنی ماں کی اتنی بات مانتے اور میں بندہ ہو کے اپنے رب کی بات مانتا. یہ وہ پہلے لوگ تھے جو حضور غوث پاک کے ہاتھ پر طائب ہوئے. طائب ہوئے